سچے اسلامی قصے یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس ہفتے کی ویڈیوز اماموں کے متعلق ہیں، اور اس سے پہلی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ لازمی دیکھیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ سر بہادر خان صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تمام اماموں کا استاد کیوں کہا جاتا ہے، اور دوسری بات کہ ہم پاکستان میں رہنے والے یا انڈیا میں رہنے والے ہم حضرت امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں، حالانکہ امام تو اور بھی ہیں۔ شکریہ سر سجاد صاحب۔ اچھا، جس موضوع کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے بہت بڑا موضوع ہے، اور آپ کے چینل کے توسط سے میں سارے ناظرین اور سامعین کو یہ کہتا ہوں کہ اس کو فردر آگے آپ ٹرانسفر کر لیں، کیونکہ ادیان باطلہ بہت ہے جو ائمہ کرام سے بغض بھی کرتے ہیں۔ میں نے جس طرح پہلے آپ کو کہا کہ انعمت علیہم، اس کی تفسیر یہی ہے کہ اللہ پاک ہم پر بھی انعام کرے۔ تو انعام کن پر ہوتا ہے؟ انبیاء پر ہوتے ہیں، صلحاء، صدیقین اور شہداء۔ تو انبیاء کو وہ لے لیتے ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ان کے بغیر اتباع ناممکن ہے۔ امام حنیفہ کے جہاں پر مناقب ہے اور امام صاحب کی جہاں پر ان کا تقویٰ، ان کا ورع، ان کی پرہیزگاری، وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن ایک چیز آپ کو بھی بتاؤں کہ سب سے پہلا حجت و قرآن ہے۔ قرآن کی سورہ جمعہ کی ایک آیت ہے، تو آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے سامنے جب یہ تلاوت فرمائے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، تو اس میں نشاندہی ہے، خوشخبری ہے کہ ایک آئے گا جو آگے دین کی بہت زیادہ محنت کرے گا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ، یہ کون ہے جس کے بارے میں اتنی بڑی خوشخبری ہے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ دین اگر ثریا ستارے پر بھی جائے تو اس کے قبیلے کا ایک شخص ہوگا کہ وہاں سے بھی دین لے کر آئے گا اور لوگوں میں اس کو کمپائل کرے گا، اس کی تدوین کرے گا۔ سارے ائمہ کرام، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو بڑے بڑے محدث ہیں، اور اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیت کے سچے اور صحیح مصداق وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وجہ اس کی ہے، امام احمد بن حنبل عرب، امام شافعی عرب ہے، امام مالک عرب ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ عجم میں سے۔ اور آپ اگر دیکھیں چاروں ائمہ کرام کی جو تدوین ہوئی ہے اکیلے ہوئی ہے۔ امام مالک جب فروعی مسائل کو تدوین کر رہا تھا، کمپائل کر رہا تھا، تو کوئی بھی موجود نہیں تھا، اکیلے اس نے کمپائل کر دی۔ امام مالک نے بھی اسی طرح کی، امام شافعی نے بھی اسی طرح کی، امام احمد بن حنبل نے بھی اسی طرح کیا، حالانکہ امام احمد بن حنبل امام ابو حنیفہ کے بہت قریب ہیں۔ لیکن آپ سے سجاد صاحب میں ایک چیز شیئر کر رہا ہوں کہ جب کسی مسجد میں امام تراویح پڑھا رہا ہو اور پیچھے سامع موجود ہو تو سب کو ٹرسٹ اور بڑھ جاتا ہے نا امام پر، کہ یہ کوئی غلطی نہیں کرے کیونکہ سامع پیچھے سے لقمہ دینے والا ہے۔ امام ابو حنیفہ جب فروعی مسائل کی تدوین کر رہا تھا، کمپائل کر رہا تھا اس مذہب کو، تو اکیلے نہیں کر رہا تھا، تو وہاں پر سامنے تصوف کا امام بھی بیٹھا ہوا تھا، جوڈیشری کا امام بھی قاضی ایاز بیٹھا ہوا تھا، امام ابو یوسف بھی بیٹھا ہوا تھا، یعنی سینکڑوں علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ امام ابو حنیفہ کوئی بات کرتے تھے، بھائی اس پر آپ لوگوں کا کوئی اعتراض ہے، جب سارے کے سارے اس بات پر متفق ہو جاتے تھے تو اس کو امام ابو حنیفہ کلک کر کے کمپائل کر دیتے تھے۔ یہ اس کی ایک امتیازی شان ہے۔ اور پھر تواتر الاسناد، کسی بھی امام بخاری، امام مالک، امام ترمذی، ابن ماجہ اور قرطبی جتنے بھی ہیں، ان کا براہ راست سلسلہ سند میں ایک واسطہ شامل نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ واحد وہ ہیں جن کی براہ راست 8-9 صحابہ کرام کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور ڈائریکٹ حدثنی فلاں عن فلاں عن فلاں، اس نے اس سے 4 ثلاثی، رباعی، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ ڈائریکٹ صحابی سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ صحابی نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کوئی بھی حدیث بھی اس کے مسند امام اعظم میں واحد امام صاحب ہیں جس نے ڈائریکٹ صحابی کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ ملاقات کی، اور اس کے اور آپ علیہ السلام کے درمیان صرف اور صرف واسطہ صرف ایک ہے۔ پھر اس کو وہ امتیازی شان حاصل ہے کہ امام ابو حنیفہ کے سلسلہ نسب مبارک میں 8 انبیاء کرام گزرے ہیں، اور یہ آج تک بہت، میں نے اس پر بہت تحقیق کی، تو آپ کے چینل کے توسط سے میں ان کو بتا رہا ہوں کہ سب سے آدم علیہ السلام،
حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا بیٹا، یہ 8 حضرت اسحاق علیہ السلام. تو وہ امام جس کے سلسلہ نسب میں 8 انبیاء کرام گزرے ہوں، اس کے خاندان کا ورع و تقوی اس کی آپ کیا بات کرتے ہیں. دوسری موڑ پر آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ کی شان مبارک ہے کہ اس کے آباء و اجداد اور خاندان سلسلہ نسب میں 16 بادشاہ گزرے. اگر میں 16 بادشاہوں کے نام بتاؤں تو تقریباً کافی ٹائم گزر جائے گا، اور اس پر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پر دوسری ویڈیو ایک سیریز ان کی آپ بنا لیں. جی. جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تدوین کا وقت آ گیا اور کمپائل کا وقت آ گیا، تو امام ابو حنیفہ کے ہزاروں جتنے بھی آپ کا امام بخاری وہ کس کا شاگرد ہے؟ تیسرے درجے میں جا کر امام ابو حنیفہ کا شاگرد بن جاتے ہیں. امام ابو داؤد جو ہے چوتھے درجے میں آ کر امام ابو حنیفہ کا جو ہے شاگرد بن جاتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس طرح آپ علیہ السلام کی ایک شان یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں جنتیوں کے 120 صفحے ہوں گی، جس میں سے 80 صفحے میری ہوں گی اور 40 صفحے باقی 1,24,000 انبیاء کی ہوں گی. تو اسی طرح جو آپ نے سوال چھیڑا کہ پھر پاکستان اور ہندوستان میں کس کی تقلید وغیرہ ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ مقلد جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ یہ امام دوسرے ائمہ کرام کا یہ استاد ہے. اس کی میں نے آپ کو صفات بھی آپ کو بتا دی، اور اس کی میں نے آپ کو تقوی ورع بھی بتا دیا. یہاں تک میں نے آپ کو کہا کہ جس وقت امام ابو حنیفہ فوت ہو رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو اس وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ بیٹا میں تمہیں 5 حدیثیں سناتا ہوں نصیحت کے طور پر. یہ 5 احادیث میں نے ان 5 لاکھ احادیث سے لی ہیں جو اس وقت مجھے زبانی یاد ہے، یعنی موت کے وقت بڑھاپے میں 5 لاکھ احادیث زبانی یاد ہے. آپ کی صحیح ستہ میں ٹوٹل کتنی احادیث ہوں گی؟ 25-30 ہزار. موطا امام مالک امام بخاری سے بھی افضل ہے. تو یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ موطا کہ بخاری ہی مستند ہے؟ کیا ابو بکر نے یہ کہا تھا کہ یہ صحیح حدیث ہے، یا ابو ہریرہ نے یہ کہا تھا کہ ترمذی کی اصلی حدیث ہے، یہ اصلی حدیث ہے؟ یہاں پر تواتر الاسناد، یہ ضعیف ہے، یہ متروک ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ یہ ساری چیزیں میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ ساری موجود تھی، اس کو صرف استنباط کر دیا گیا. تو استنباط کرنے والے کون ہیں؟ ایک ہوتا ہے مزاج شناس رسول، ایک ہوتا ہے الفاظ شناس رسول. الفاظ شناس رسول امام بخاری ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ صرف اور صرف آپ علیہ السلام کے الفاظ نقل کرے گا اور اپنی کتاب میں 9082 یا 83 احادیث آپ کے سامنے رکھ دے گا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الفاظ شناس رسول بھی ہیں، الفاظ کو ٹرانسفر کیا، مزاج شناس رسول بھی ہیں. مثال کے طور پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ السلام کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا ہے. لیکن سنت کیا ہے؟ بیٹھ کر. اب آپ کیا کہیں گے کہ سنت بیٹھ کر ہے یا کھڑے ہو کر ہے؟ یہ تو مزاج شناس رسول بتائے گا. ہاں، آپ علیہ السلام نے جوتوں کے ساتھ بھی ایک دفعہ نماز پڑھائی ہے، تو آپ نے الفاظ نقل کر دیے، لیکن آپ علیہ السلام کا مزاج کون بتائے گا؟ تو مزاج شناس رسول تو حضرت عائشہ تھی، جن کے قریب قریب امام ابو حنیفہ گزرا. حضرت علی تھا مزاج شناس کہ یوں ہاتھ میں سیب دے کر حضرت عمر فوراً فقیہ صحابہ، میں نے آپ کو بتا دیا کہ 149 وہ صحابہ ہے جو مفتیان کرام تھے. 1,44,000 صحابہ میں 149 صحابہ کرام وہ تھے جو فتویٰ دیتے تھے. اور میں نے آپ کو کہا کہ وہ سارے کے سارے تو دنیا میں پھیل گئے. وہ جو پھیل گئے ان کی الگ الگ تقلید ہونا شروع ہو گئی. جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ساتھ بغض کرتے ہیں وہ تقلید کے دشمن ہوتے ہیں، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقلید غلط ہے، وہ بھی تو کسی کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو فالو کر رہے ہیں. ہاں، فالو کر رہے. تو کسی کو فالو، میں نے قلادہ سے لفظ نکلا ہے کہ اگر انسان نے وہ قلادہ اپنے گلے میں ڈال دے تو وہ ہار ہے، اور اگر حیوان نے ڈال تو پٹھا ہوتا ہے. تو اب آپ کو پٹھا پسند ہے یا ہار پسند ہے؟ تو ہار تو وہ ہے کہ آپ اس کو پیروی کرو گے. اس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ ساری چیزیں موجود ہے، صرف اس کو استنباط کرنا عام انسان کی بات نہیں ہے. تو لیتفقہوا فی الدین، اب دین میں فقاہت رکھنے والے وہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ ہے. یہ شان اس کو ہے کہ خود براہ راست امام احمد بن حنبل بھی اس سے مسئلہ لے رہا ہوتا ہے. یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اتنا بہترین بنا دیا، اس نے اتنا جینیس بنا دیا کہ ایک ایک مسئلے میں امام ابو یوسف بھی امام ابو حنیفہ کے ساتھ اختلاف کرتا ہے، اور امام ابو حنیفہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے ایسے لوگ میں نے تیار کر دیے. امام ابو حنیفہ کی شان بہت بڑی ہے، بہت بڑے مناقب ہیں ان کے، اور یہ شرف اللہ پاک نے ان کو دے دیا.
اور اہل کشف وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا امت پر، ہم نے نظر پھیرائی دوڑائی تو امام ابو حنیفہ کے مقلد بہت زیادہ ہے، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے. اب اس وقت پاکستان، ہندوستان، سری لنکا، افغانستان، ایران، یہاں پر جو ہے یہاں کے مقلد ان کے جو ہے بہت زیادہ ہے. اور عرب ممالک میں جو ان کے وہ بہت کم ہے، آٹے میں نمک کے برابر، اس لیے کہ ان کی تدوین ہونے کے بعد ان کے علماء بہت کم پیدا ہوئے. یہاں کے علماء بہت زیادہ پیدا ہوئے کیونکہ وہ چیز پریکٹس میں لے کر آئے. اور آپ کو بتاؤں جو چیز پریکٹس میں آتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں تواتر الاسناد. تو امام ابو حنیفہ کے جتنے بھی مسائل وہ تواتر الاسناد کے ساتھ جاری ہیں ابھی تک. تو امام ہماری اور آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے مقلد ہیں. اور اس پر آپ کے چینل کے توسط سے میں عرض کرتا ہوں کہ اس پر سیریز ہونی چاہیے. اور ان کے جو اسلامی قصے ہیں ان کے تقوی کے الگ ہیں، ان کے پرہیزگاری کے، اس کے علم کے ابواب کے الگ ہیں. اس پر بھی انشاءاللہ العزیز پر آپ کے ساتھ بات ہوتی رہے گی. سر بہادر خان حضرت بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور ہمیشہ کی طرح آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے اور ہماری بہت ساری تشنگی کم ہوئی. لیکن یہ موضوع جیسے کہ سر بہادر خان صاحب نے کہا اتنا طویل ہے کہ ایک آدھی بیٹھک میں مکمل ہونے والا نہیں ہے. جیسے میرے ذہن میں مزید بہت سارے سوال ابھر آئے، آپ کے ذہنوں میں بھی بہت سارے سوالات ابھرے ہوں گے، تو آپ اپنے سوالات کمنٹس میں ضرور لکھیں. آپ کے سوالات کو دیکھا جائے گا ہمیشہ کی طرح، اور جن سوالات کی ایک سے موضوع کی تعداد زیادہ ہوگی پہلے اس پر بات کی جائے گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ سب نے تفصیلی ویڈیو بھی ہماری دیکھی، اور جاتے جاتے آپ سب سے وہی پرانی گزارش کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. یہ بالکل فری ہے، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. والسلام.